الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيها الناس قد ظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تطوع فيه خيرا كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه أو كما قال عليه الصلاة والسلام وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة الحمدللہ خداوند کریم کا احسان، اس کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں یہ برکت والا مہینہ عطا فرما دیا، اس کا لاکھ لاکھ شکر و احسان۔ اس مہینے کے اندر پورے مہینے روزے رکھنے کا حکم ہے، وہ 30 ہوں گے یا 29 ہوں گے۔ 29 کا چاند ہو جاتا ہے تو 29 روزے ہوں گے، اور 30 کا چاند ہوتا ہے تو 30 روزے ہوں گے۔ ہمارا حساب، ہمارا کیلنڈر چاند کو مقرر کیا ہے اللہ رب العزت نے کہ چاند سے مہینہ شروع ہوتا ہے، چاند دیکھ کر، اور چاند دیکھ کر مہینہ ختم ہوتا تھا۔ اس مہینے میں روزے رکھنا یہ صرف مسلمان یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف ہمارے اوپر فرض کیے گئے۔ اس لیے خداوند تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح سے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ یہ روزے مختلف نوعیت کے تھے، اور روزے تو انبیاء علیہم السلام بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں۔ روزوں کی نوعیت بدلتی رہی۔ آدم علیہ السلام پر جو روزے فرض کیے گئے اور ان سے رکھوائے گئے وہ 3 روزے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام جب جنت سے نیچے اتارے گئے
تو ظاہر ہے ان کا جو نورانی جسم تھا، جو جنت کی نورانیت تھی، وہ نورانیت تو ان سے نورانی لباس جو تھا وہ اتار لیا گیا اور اس دنیا کے اندر انہیں بھیجا گیا۔ تو یہاں کی آب و ہوا اور آب و فضا اور کچھ ان کو غم، ان کا جسم جو ہے سیاہ پڑ گیا، نورانیت ختم ہو گئی۔ توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روایات میں آتا ہے کہ جب آپ نے واسطہ و وسیلہ دیا تو ان کے گناہ ختم کر دیے گئے، لغزشوں کو خداوند تعالیٰ نے معاف فرمایا۔ لیکن جسم کی حالت وہی رہی۔ تو جبریل علیہ السلام آئے اور روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے، ان سے عرض کی کہ آدم کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہارا جسم پھر سے نورانی ہو جائے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا کہ رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم 3 روزے رکھو، اور وہ 3 روزے 13، 14، 15 ہر مہینے کی، چاند کی 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں میں 3 روزے رکھو۔ یہ 3 دن نورانی ہوتے ہیں۔ ان 3 دن کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ایام 20 کہا جاتا ہے ان 3 دن کو، کہ ان کے دن بھی سفید ہوتے ہیں، ان کی راتیں بھی سفید ہوتی ہیں۔ دن کے اندر سورج اپنی روشنی بکھیرتا ہے پورے طریقے پر، اور رات میں چاندنی پورے طور پہ نکلتی ہے، 13ویں شب میں بھی، 14ویں شب میں بھی، 15ویں شب میں بھی۔ اس کے بعد چاند گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن یہ مکمل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو ایام 20 کہا جاتا ہے کہ ان کے رات دن سفید ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں۔ یہ ان سے روزے رکھوائے گئے۔ ایک روزہ رکھا تو اس کے بعد ان کا جسم ایک حصہ نورانی ہوا، پھر دوسرا روزہ رکھا اور جسم نورانی ہوا، اور تیسرا رکھا تو پورا جسم کا نورانی ہو گیا۔ تو یہ ایام 20 کے روزے چلے آئے۔ اس کے بعد پھر روزے اور بڑھائے گئے۔ یہاں یہ بات بتا دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 روزے رکھنے کو مسنون فرمایا۔ یہ 3 روزے ہر مہینے رکھنا مسنون بھی ہے، سنت بھی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ حوصلہ اور طاقت دے وہ ہر مہینے 3 روزے رکھ لے 13، 14، 15 کے۔ تو ایک تو اس کو نورانیت حاصل ہوگی، نور حاصل ہوگا، خداوند تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر، فزیکلی طور پر اس کے جسم کے اندر فٹنس آئے گی۔ جو ہم کھاتے ہیں، کھانے کی وجہ سے جو ہمارے اندر کچرا پلتا ہے، آج کل تو اس کچرے کا نام کولیسٹرول رکھ دیا گیا ہے۔ وہ کچرا ہی ہے، کولیسٹرول کیا ہے؟ تو وہ جو ہمارے اندر پیدا ہوتا رہتا ہے، جس کو ڈاکٹر لوگ اب دوائیں ایجاد کرتے ہیں، یہ کھا لو، یہ کر لو، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، یہ مت کھاؤ، تمام کھانوں پہ پابندی لگا دی۔ کھانوں کی پابندی تو احتیاط تو اسلام نے پہلے ہی بتائی کہ جب بھوک لگے تب کھاؤ، جب بھوک نہ لگے تو مت کھاؤ، جب آدھی بھوک رہ جائے تو چھوڑ دو کھانا۔ اس طرح سے تو بہترین فزیکل فٹنس جو ہے اسلام نے بتا دی۔ اور ساتھ میں ہی یہ 3 روزے رکھ لیں گے تو پورا اوورہال ہو جائے گا۔ آج تمام آیوروید اور تمام لوگ ڈاکٹر سبھی مہینے میں ایک بار اپواس رکھ لو، روزہ رکھ لو، یہ جو ہے مہینے میں ایک بار سب روزہ رکھوانے کی صلاح دیتے ہیں۔ اسلام نے تو 3 روزے رکھوا لیے کہ 3 روزے رکھو، فٹ رہو گے تو۔
تو یہ ایام بیس کے روزے رکھنا آج بھی مسنون ہے، ان کی فرضیت ختم ہو گئی لیکن آج بھی مسنون ہے ان روزوں کا رکھنا، جس میں طاقت اور حوصلہ ہو رکھنا چاہیے، سنت بھی ادا ہوگی اور برکتیں بھی حاصل ہوں گی۔ وہ روزے چلتے رہے، مختلف، کسی پر 10 روزے ہوئے، کسی پر 20 روزے ہوئے۔ جب نصارہ کا زمانہ آیا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو ان پر 30 روزے رکھے گئے، انہوں نے 30 روزے رکھے، لیکن دماغوں میں ان کے تو مستقل شرارت رہتی تھی۔ وہ کہنے لگے بھائی یہ گرمیاں جو ہیں، گرمیوں میں معاملہ بڑا سخت ہوتا ہے، گرمی میں روزے نہیں رکھے جائیں گے۔ تو سب جڑ کے بیٹھے، چونکہ ان کے ہاں تو انہوں نے آسمانی کتابوں کو تو اپنے تھیلے جھولے میں بند کر لیا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں اسلام جب سے آیا، قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ کیا کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس لیے قرآن کریم کے ساتھ کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ ہوئی نہیں۔ بہت کوشش کری لوگوں نے لیکن نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا اور اس کے طرح طرح سے حفاظت کی۔ اس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کے لیے علماء بٹھا دیے، اس کے ایک ایک مفہوم کے لیے علماء کے ذہن کھول دیے، ایک ایک لفظ کی حفاظت کے لیے کروڑوں حافظ تیار کر دیے۔ تم ساری دنیا سے کلام پاک کو اکٹھا کر کے، جیسے یہ کوشش کرتے ہیں بے وقوف لوگ کہ قرآن پاک جلا دیا، یہاں یہ کر دیا، وہاں وہ کر دیا۔ ارے قرآن پاک، ساری دنیا کے قرآن پاک کو جمع کرنے کے بعد اگر انہیں جلا دیا جائے تو ایک دن میں سینکڑوں لاکھوں قرآن کریم تیار ہو جائیں گے، اس لیے کہ لوگوں کے سینوں میں یہ محفوظ ہے۔ اللہ نے ایسا انتظام کیا ہے۔ تو یہ ختم ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ خام خیالی ہے کہ ہم قرآن کریم کو اس طرح سے شاید ختم کر لیں۔ قرآن کریم ختم ہونے والا نہیں، قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جب بالکل قیامت قریب آ جائے گی اور بڑے آثار شروع ہو جائیں گے تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کے یہ اٹھا لیا جائے گا، اس کے حروف مٹا دیے جائیں گے، یہ سب اس کی طرف سے انتظام ہوگا، ہمیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ یہ تو بڑا شاق اور مشکل ہوتا ہے 30 روزے رکھنا گرمیوں میں، ایسا کرتے ہیں سب لوگ، وہ ہمیشہ ہر معاملے میں طے کر کے آپس میں مل کے طے کر لیتے تھے کہ اب اس حکم کو بدلنا ہے، اب اس حکم کو بدلنا ہے، یہ بدلنا ہے، وہ بدل لیا کرتے تھے۔ اور تورات و انجیل کو اپنے بغل میں رکھتے تھے، وہ عوام تک جانے نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام الہی کو عوام تک پہنچا دیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عوام تک پہنچا دیا۔ ایک ایک مسلمان، ایک ایک فرد کے ہاتھ میں کلام پاک ہے، اور میں مفہوم اور ترجمے کے ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان کی جو شرارت تھی، انہوں نے کہا بھئی ایسا ہے کہ 30 تو مشکل ہو جائیں گے، ایسا کرتے ہیں کوئی ایسا موسم تیار کر لیتے ہیں، خوشگوار موسم، اور اس میں 30 روزے کے بجائے 10 روزے اور بڑھا لیں گے، ہم 40 رکھ لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے 40 رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد پھر اور کسی بادشاہ کو کوئی تکلیف ہوئی، اس نے روزہ مانا، اس نے 10 روزے اور بڑھا دیے، 50 ہو گئے، 50 تک روزے ان کے یہاں رکھے جانے لگے۔ اسلام جب آیا، اسلام نے کہا یہ کم و بیشی جو ہے اسلام میں جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو مقرر فرما دیا بس وہ متعین ہے۔ تو ایمان والو، تمہارے اوپر جو روزے فرض کیے گئے ہیں وہ صرف تمہارے پر نہیں ہیں بلکہ پہلے بھی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور ان روزوں کا اصل مقصد جو ہے وہ تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ دراصل روزے کا مقصد صرف بھوکا رکھنا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، آپ نے فرمایا کہ روزہ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، پورے جسم کا روزہ ہوتا ہے، صرف بھوک پیاس کا روزہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں
کہ جو دن بھر روزہ رکھتے ہیں اور انہیں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا، یعنی کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ آنکھوں کا روزہ ہوتا ہے، تو روزہ جو ہے پورے جسم کا روزہ ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تم اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ۔ متقی تو ہے، اعدت للمتقین، جنت کے بارے میں فرمایا کہ یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو خداوند تعالیٰ تمہیں جنت میں لے جانا چاہتا ہے۔ تمہارے لیے جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور وہاں سے آوازیں دی جاتی ہیں۔ برائی سے بچنا، برائی کو دیکھنا، برائی کو سننا، برائی کو کہنا، یعنی زبان، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، برائی کی طرف چل کے جانا، اپنے ہاتھ سے برائی کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کو گالی دینا، دل کا روزہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر بغض و حسد، غیبت، کینہ پروری، یہ تمام چیزیں، دل کو محفوظ رکھو، اپنے دل کی حفاظت کرو، غلط سوچ سے اپنے دماغ کی حفاظت کرو، غلط باتوں سے اپنے زبان کی حفاظت کرو، غلط طریقوں پر جانے سے اپنے آنکھوں کی اور ہاتھوں پیروں کی حفاظت کرو، غلط باتیں سننے سے اپنے کانوں کی حفاظت کرو، یہ روزہ مکمل ہوگا۔ تو اس روزے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ دن بھر، سال بھر تک گناہوں میں ملوث رہتے ہو، خداوند تعالیٰ کی طرف سے غفلت کا شکار رہتے ہو، یہ ایک مہینہ آتا ہے خداوند تعالیٰ کی طرف سے تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کا اور تمہارے گناہوں کو دھونے کا، تمہیں معاف کرنے کا، تمہاری مغفرت کے لیے۔ مغفرت کا کیسا انتظام؟ اگر ہم صحیح طریقے سے اس مہینے کو گزاریں تو پہلے دن سے مغفرت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دن آتا ہے، ایک رات آتی ہے، خداوند تعالیٰ دوزخ سے بندوں کو آزاد فرماتا ہے اور ہر روز ہوتا رہتا ہے۔ پھر جمعہ آتا ہے تو ایک ہفتہ جتنا ہوتا ہے اس ایک ہفتے کے برابر صرف جمعے کے دن مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سلسلہ چلتا ہے، پھر اگلا جمعہ آتا ہے تو پھر اگلے جمعے میں جو 2 ہفتوں میں جتنا مغفرت کی گئی تھی اس تعداد کے برابر سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ پورے مہینے چلتا ہے اور آخری شب جو آتی ہے جس کو ہم چاند رات کہہ کے بازاروں میں گزار دیتے ہیں، وہ آخری رات میں تو پورے مہینے میں جتنی مغفرت ہوتی ہے اس تعداد کے برابر خداوند تعالیٰ اسے ایک رات میں مغفرت فرما دیتا ہے۔ مغفرت کا تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انتظام فرمایا ہے، ہم اس کو اپنی طرح سے اور اپنی طرف سے اور اپنے طریقے سے اس کو کریں۔ یہ ایام معدودات، یہ چند دن ہے۔ آپ کہیں گے ایک مہینہ، یہ تو چند دن کہاں سے ہیں؟ یہ چند دن ہے بھائی، 360 دن ہوتے ہیں، 360 دن۔ اگر خداوند تعالیٰ پورے سال روزے رکھنے کے لیے کہہ دے تو اس کا حق ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے کہ رات میں کھاؤ، صبح تک کھاؤ اور دن بھر روزہ رکھو، تمہیں اجازت ہے۔ 360 دن میں سے آپ بتائیے، 360 دن میں سے اگر 30 دن روزہ رکھنے کو کہا جا رہا ہے صرف دن میں، اور رات میں آزادی ہے کھانے پینے کی، تو یہ چند دن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 360 میں سے 30 دن تو چند ہی دن ہے۔ اس لیے خدا تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایام معدودات، یہ چند دن ہے۔ تو فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو شخص اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو مریض ہے، جو سفر میں ہے، جو بیمار ہے، جو روزہ نہیں رکھ سکتا، جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ آئندہ دوبارہ سے روزہ رکھ لے۔ جب رمضان ختم ہو جائے، جتنے قضا ہو جائے انہیں پورا کر لے۔ اور اگر جس کے اندر اتنا کمزور ہے کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے ایک روزے کے بدلے۔ یہ خداوند تعالیٰ کی جانب۔ تو یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، خداوند تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی برکتوں کو ہم حاصل کریں اور اپنے آپ کو
تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. خداوند کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.